بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 26، پیج ہے 37، اور عرب مستعربہ یعنی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کون؟ فرعون۔ حضرت سارہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں واقعہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، آج کا وی لاگ نمبر 26 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام پانے والی، اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جو طوفان میں پلٹتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ وی لاگ نمبر 26۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کی گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ، اپنے متروکات یعنی ترکہ اپنا جائیداد کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں میں حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، یعنی باپ بیٹا دونوں۔ اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ وی لاگ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ یعنی وی لاگ نمبر 27 وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر اس کے بعد بقیہ حصہ چونکہ لمبا قصہ ہے تو اب آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اس کے بعد نیکسٹ وی لاگ 27 میں۔ یہ تھا 26 وی لاگ جو کہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے، خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، اسی سے
شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں، بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں۔